نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. سورۃ الفرقان کے آخر میں اللہ جل جلالہ نے اپنے نیک بندوں، اپنے پسندیدہ بندوں کا ذکر کیا ہے اور ان کی کچھ خوبیوں، ان کے کچھ اوصاف کا تذکرہ کیا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ رحمان کے جو پیارے بندے ہیں، جو رحمان کو اچھے لگتے ہیں، بندے رحمت والی ذات کو جو اچھے لگتے ہیں، ان کی سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ زمین پہ جو چلتے پھرتے ہیں، یعنی ان کے جو رویے ہیں، ان کا جو برتاؤ ہے، ان کا جو رہن سہن کا انداز ہے، وہ عاجزی اور تواضع کا ہے. لوگوں کے ساتھ اکڑ کا برتاؤ نہیں کرتے، لوگوں پر فخر نہیں کرتے، لوگوں پر اپنی دھونس نہیں جتلاتے، لوگوں پر اپنا روب نہیں جماتے، بلکہ لوگوں کے سامنے مسکنت کے انداز میں، تواضع کے انداز میں، عاجزی کے انداز میں رہتے ہیں. وہی بات جو پہلے میں نے عرض کی تھی کہ صرف منوانے کا شوق نہیں ہوتا، مانتے بھی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے اندر عاجزی ہوتی ہے، تواضع ہوتی ہے، اکڑ نہیں ہوتی. دوسری بات، کوئی دوسرا ان کے ساتھ اکڑے تو کیا کرتے ہیں؟ تو فرمایا کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جاہل کا لفظ یہاں استعمال ہوا ہے. جہل عربی زبان میں لا علمی کو بھی کہتے ہیں اور کسی پر دھونس جمانا، کسی پر زیادتی کرنا، اس کو بھی کہتے ہیں. تو کوئی دھونس جمانے والا، کوئی زیادتی کرنے والا یا کوئی بے علم آدمی اگر ان سے الجھتا ہے، ان سے بحث کرتا ہے، تو سلام کہہ کر وہ اس سے الگ ہو جاتا ہے، یعنی خام خواہ کی بحث میں نہیں پڑتا. اسی بات کو دوسری جگہ اللہ جل جلالہ نے یہ فرمایا ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ فضول باتوں سے اعراض کرتے ہیں، فضول کاموں میں، فضول باتوں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ. کہ جب اس طرح کی فضول چیزوں کا ان سے واسطہ پڑتا ہے تو کہتے ہیں کہ تم اپنا کام جانو، ہمارا اپنا کام ہے، ہم جاہلوں سے بحث نہیں کرتے. تو دوسروں سے الجھتے بھی نہیں ہیں، دھونس بھی نہیں جماتے. دوسرا کوئی الجھے تو بھی اپنے آپ کو سائڈ پر کر لیتے ہیں. تیسری بات یہ فرمائی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی راتیں اپنے رب کے سامنے سجدے میں اور قیام میں، نماز میں. یہ بہت بڑی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی نماز کے بارے میں فرمایا کہ دأب الصالحین قبلکم، کہ تم سے پہلے جتنے نیک لوگ گزرے ہیں سب کا یہ طریقہ ہے. کچھ خوش قسمت ایسے گزرے ہیں، آج بھی ہوں گے، جن کا رات کا ایک خاص حصہ، بڑا حصہ وہ نماز میں، سجدے میں، رکوع میں، قیام میں، تلاوت میں گزرتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ہماری مصروفیات ایسی ہوتی ہیں، ہماری صحتیں ایسی ہیں، ہماری ایمانی طاقت ایسی ہے کہ ہم اتنا زیادہ نہیں کر سکتے. لیکن اس فضیلت سے محروم بھی نہیں رہ جاتا. اس کا بڑا ایک آسان طریقہ ہے اور اس کے بڑے فوائد ہیں. وہ یہ
کہ رات کو سونے سے پہلے آپ وضو کریں اور 2 رکعتیں پڑھ کر سو جائیں. 2 فائدے ہوتے ہیں. اس لیے کہ یہ 2 رکعتیں جو آپ نے پڑھی ہیں یہ بھی صلاۃ اللیل ہی شمار ہوتی ہے، رات کی نماز. وہی کل جو حدیث میں نے ذکر کی تھی کہ 4 کام کر لو گے تو بہت آسانی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے. ان میں ایک یہ بھی تھا کہ صلو باللیل والناس نیم، کہ نیند کے وقت میں کچھ نماز پڑھو. اس کا ایک دوسرا فائدہ آٹومیٹک ہو جائے گا کہ آپ باوضو ہو کر سوئیں. باوضو ہو کر سونے کی بڑی فضیلتیں آتی ہیں. ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جو آدمی باوضو ہو کر سوتا ہے، اللہ کو یاد کر کے سوتا ہے، تو رات کے کسی بھی پہر اس کی آنکھ کھلتی ہے، تو اس وقت جو اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ آدمی سویا ہوا ہو، رات کو اچانک آنکھ کھل جائے تو ذہن میں چیز وہ آتی ہے جو اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہو، ذہن اسی کی طرف جاتا ہے. تو وہ مسئلہ اگر حل کروانا ہے تو اس کا بڑا آسان طریقہ ہے. آخر سونے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھنے کا معمول بنا دو، وضو بھی ہو جائے گا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو باوضو ہو کر سوتا ہے، اللہ کو یاد کر کے سوتا ہے، تو اس کے بستر پر اللہ ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں جو ساری رات اس کے لیے دعا کرتا ہے. تو یہ چھوٹا سا تو ہم کر سکتے ہیں. وہ جو بڑے نیک لوگوں کی بات ہے، یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ ساری راتیں جو ہیں وہ سجدوں میں نمازوں میں گزرتی ہیں، وہ نہیں تو اتنا ہم کر سکتے. اور اگلی بات یہ فرمائی کہ وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لیجیے، اس لیے کہ وہ بہت بری جگہ ہے. اور اس سے اگلی بات یہ فرمائی کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ رحمان کے یہ جو پیارے بندے ہیں یہ خرچ کرنے میں ہمیشہ اعتدال سے کام کریں. بے تحاشا خرچ کرنے پہ آ جائیں، ہاتھ بہت زیادہ کھول دیں، ایسا بھی نہیں کرتے. اور غیر ضروری طور پر ہاتھ کو تنگ کر دیں، ایسا بھی نہیں کرتے. بلکہ وکان بین ذالک قواما، ان کا جو خرچ کرنے کا انداز ہے یہ درمیان ہوتا ہے. ہاتھ کو زیادہ کھولتے بھی نہیں ہیں، ہاتھ کو زیادہ تنگ نہیں کرتے. یہ بات اللہ جل جلالہ نے سورہ بنی اسرائیل میں بڑی اہمیت کے ساتھ ارشاد فرمائی. وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، وہ کسی جان کو بلا وجہ قتل نہیں کرتے، وہ بدکاری سے بچتے ہیں. گناہ ہو جائے تو توبہ کر لیتے ہیں، اور جو توبہ کر لے اور دوبارہ عمل صالح پہ آ جائے تو اس نے جو پہلے برائیاں کی ہیں اللہ ان کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ جل جلالہ کسی شخص کو تنہائی میں بلائیں گے، حساب کتاب سب کے سامنے لے کر، اور اس کے سامنے اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں. یہ گناہ کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، ماننا پڑے گا، ظاہر ہے وہاں تو انکار نہیں کر سکے گا، اعتراف کر کے. اور وہ سوچے گا کہ ابھی تو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، بڑے بڑے گناہ سامنے آئے تو پھر کیا بنے گا، میں تو اقراری مجرم بن گیا ہوں، میری تو جان چھوٹنے والی ہے. اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جا، میں نے تجھ پر اپنا کرم کیا اور یہ جتنے گناہ گنوائے ہیں ان کی جگہ بھی نیکیاں لے جا. تو وہ لمیے سے کہے گا لمیے گناہ تو میں نے اور بھی بہت کیے تھے جن کا نام ہی نہیں آیا یہاں پہ، بہت سارے گناہ ہیں میرے اور بھی ہیں. تو بہرحال جب انسان غلط زندگی گزار رہا ہوتا ہے اور اس پر نادم اور شرمسار ہو کر وہ سیدھی لائن پر آتا ہے تو اللہ کی مہربانی بھی اس پر بہت زیادہ ہوتی ہے. اور فرمایا کہ لا یشہدون الزور، جھوٹی گواہی نہیں، جھوٹی بات نہیں. یہ بہت عام ہو چکی ہے ہمارے معاشرے میں. ایک تو ہے کہ عدالت میں جا کر جھوٹی گواہی دینا، ہم اسی کو جھوٹی گواہی سمجھتے ہیں. عام بول چال میں ہم کسی کو برا کہتے ہیں
کسی کو بلا وجہ اچھا کہتے ہیں، جس چیز کو ہم جانتے نہیں ہیں وہ خام خواہ اس کے بارے میں کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ سب کچھ جھوٹی گواہی میں آ جاتا ہے۔ کسی کو جھوٹا میڈیکل سرٹیفکیٹ بنا دیا، کسی کو کسی اور چیز کا جھوٹا سرٹیفکیٹ بنا دیا، یہ ساری جھوٹی، ووٹ کا استعمال غلط کر لیا، یہ ساری جھوٹی گواہی ہیں۔ پتہ نہیں کتنی صورتیں روزانہ گیا ہمارے سامنے پیش آتی ہیں جھوٹی گواہی کی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو عدالت میں جھوٹی گواہی دیتے ہیں صرف وہی جھوٹی گواہی ہوتی ہے۔ اور وہی بات دوبارہ دہرائی، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کہ فضول بات جو ہوتی ہے وہاں سے سرسری انداز سے گزر جاتے ہیں، کسی چیز میں الجھتے نہیں ہیں۔ اور ایک اہم بات یہ فرمائی، ایک دعا وہ کرتے ہیں، بڑی اہم دعا سنائی، ربنا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ کیا ہے ہمارے رب، ہمیں دو ذریعوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب ہے انتہائی خوشی، اس لیے کہ جب آدمی بہت خوش ہوتا ہے، جس طرح پریشانی میں آدمی کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، اسی طریقے سے خوشی میں بھی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ اور عربوں کے ہاں یہ سمجھا جاتا تھا، واللہ عالم حقیقت کیا ہے، لیکن سمجھا ان کے ہاں یہ جاتا تھا کہ غمی کے آنسو گرم ہوتے ہیں اور خوشی کے آنسو ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ قرۃ اعین کا معنی ہے ایسی خوشی کہ آنکھیں چھلک جائیں، انتہائی خوشی، انتہائی خوشی ہمیں عطا فرما۔ کیسی؟ کوٹھی سے، کار سے، بزنس سے، بنگلوں سے، دوسری چیزوں سے نہیں، بلکہ دو ذریعوں سے۔ ایک تو من ازواجنا، ہمارے ازواج سے، ازواج میں خامن بھی داخل ہے، ازواج میں بیوی بھی داخل ہے۔ مرد کے لیے اس کی بیوی اور عورت کے لیے اس کا خاوند، میاں بیوی کا رشتہ۔ وذریاتنا، والدین اور اولاد کا رشتہ، ان دو رشتوں کے ذریعے ہمیں خوشیاں عطا فرما۔ گویا یہ نہیں کہ اللہ میاں نے ہمیں سکھایا کہ اللہ مجھ سے مانگو خوشی مانگو، بلکہ یہ کہا کہ ان ذریعوں سے خوشی مانگو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پوری دنیا خوشی دینے پہ آ جائے لیکن یہ دو رشتے خوشی کا ذریعہ نہ بن رہے ہوں تو وہ خوشیاں بیکار ہوں۔ اور پوری دنیا سے آدمی محروم ہو چکا ہو لیکن یہ دو رشتے آدمی کے لیے خوشیاں فراہم کر رہے ہوں تو آدمی کے مزے ہی مزے ہو۔ تو ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہ یہ دو رشتے ہمارے لیے خوشی کا ذریعہ بنا دیجیے، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقین کا امام بنا دیجیے، پیشوا بنا دیجیے۔ یعنی جس طرح ہم نیک لوگوں کے پیچھے چل رہے ہیں، ٹوٹے پھوٹے جیسے بھی ہیں، ہماری نسلیں بھی ہمارے نقش قدم پر، ہمارے راستے پر چلنے والی بن جائیں۔ اللہ جل جلالہ عمل کرنے کی توفیق عطا